لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کی لائق جبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور سکھانے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہاں بہار میں اور خاص طور سے سیمانچل میں اور ایک ایسے علاقے میں جہاں علم کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے ایک سیمینار یا پروگرام، ایک میں سمجھتا ہوں ایک دن کا ایک ورکشاپ جیسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آرگنائزر انکورم جو ٹرسٹ ہے ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسی کوشش اور کاوش اس علاقے میں کی ہے۔ یہ علاقہ اس چیز کی جس کو کہیں گے شدید اس علاقے میں ضرورت ہے یاد رکھیں۔ بہار کے جو چند یا پورے انڈیا کے چند جو ڈسٹرکٹس ہیں جو تعلیم میں سب سے پیچھے ہے، یہ ان ڈسٹرکٹس میں سے ایک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 632 ڈسٹرکٹس میں سے ایجوکیشن میں سپول کا نمبر 580 ہے۔ مطلب یہ لاسٹ ان چیزوں میں سے کشن گنج لے لیجیے، اس کے اور پیچھے ہوتے ون آف دا پورسٹ، اور ایجوکیشن میں سب سے پیچھے۔ تو یہ اس علاقے میں ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کی، ایجوکیشن کی۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک خوش آئین بہت بڑی بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو، مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی، مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا، مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس سے پیسہ لگایا، اور مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو، دعائے خیر کرتا ہوں جو اس کے بارے میں اچھے خیالات اور اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی کوشش اور بہت بڑی تحریک ہے، اس لیے کہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے، لوگوں کی فطرت اور مزاج ہوتا ہے۔ قوموں کا مزاج یہ ہے، دینے والی قوم کو اونچا سمجھتے ہیں۔ قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے، دینے والی قوم کو اونچا سمجھتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اس ملک میں آج ہم دینے والی قوم ہے یا لینے والی قوم ہے؟ ہم بینیفیکٹرز ہیں یا ہم بینیفیشریز ہیں؟ مطلب ہم لوگوں سے، حکومتوں سے اسکیمز، ڈسکاؤنٹس، اسکالرشپس، فائدے، اپنے کمزوری کا رونا، اپنی غربت کا رونا، اپنی جہالت کا رونا، اپنے پیسے کی کمی کا رونا رو رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ تو قوموں کا ایک مزاج ہے، وہ دینے والوں کو پسند کرتے ہیں، لینے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو آج اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومتیں چاہے جو بھی ہو، مسلمانوں کی کوئی ویلیو کیوں نہیں ان کے پاس؟ وہ اس لیے ویلیو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ویلیو خود گنوا دی ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں۔ آج سے ٹھیک 250 سال پہلے، انسانی تاریخ میں 250 سال کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ آج سے ٹھیک 250 سال پہلے یورپ کے ممالک سے لوگ نکلے اور ایک نئی دنیا کی تلاش انہوں نے کی۔ انہوں نے جب اس نئی دنیا کو تلاش کیا تو کہا اس دنیا کو یا اس ملک کو دنیا کی ہم ضرورت بنائیں گے۔ انسانی تاریخ میں اگر مصر کی تاریخ لیں تو ہم کو ملتا ہے 15,000 سال سے وہ سویلائزیشن ہے، بلکہ لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کھیتی باڑی کی شروعات وہیں سے ہوئی، ورنہ اس سے پہلے لوگ گھومتے تھے، شکار کرتے تھے 12,000 سال پہلے۔ ہمارا جو ہے ملک عزیز، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موہنجودڑو، ہڑپا اور دوسری جو سبھیتائیں، سویلائزیشن سے گزری ہے، یہ 4,800 سے لے کر 6,000 سال تک تھی۔ مطلب ہمارا ملک 6,000 سال پرانا ہوا، مصر 15,000 سال پرانا ہوا، یورپ کے اور کئی ممالک۔ اس کے مقابلے میں 250 سال 250 ایئرس کے لیے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم انسانیت کی اور دنیا کی ضرورت بنیں گے اور ایک نیا ملک بسایا۔ ایک ایسا ملک جہاں جا کے آنا لوگ فخر سمجھتے ہیں، ایک ایسا ملک جہاں اگر میرا بچہ چلا جائے یا وہاں جا کر آئے تو اس شہر کی ہر دعوت میں اس کو بلانا ضروری ہو جاتا ہے نا۔ ایک ایسا ملک جو جب چاہے آپ کی روزی روٹی بند کر سکتا ہے، ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آپ کی روزی روٹی بند کر سکتا ہے، جس کے لیے مثالوں پہ مثال ہے۔ ٹھیک، ایک ایسا ملک جو جب چاہتا ہے آپ کو، جب تک آپ کے ملکوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، اور جب چاہے راتوں رات ان کو برباد اور غلام بنا سکتا ہے، اتنی طاقت اس نے حاصل کی۔ یہ ملک کون ہے؟ یہ ملک کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ صرف 250 سال پہلے وجود میں آئے۔ کتنے سال؟
250 साल से ज्यादा तो बिहार में मुसलमानों ने हुकूमत कर लिया, अभी नहीं पुरानी बात कर रहा हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं, 70 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 75 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बोलो तो 78 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। है नहीं बंगाल की हुकूमत जिसमें बिहार भी उसका पार्ट हुआ करता था, शान हुकूमत मुसलमानों की, समझ रहे बात। तो लिहाजा कौमें देने वालों को पसंद करती है, लेने वालों को पसंद नहीं करते हैं। अभी हम किस कैटेगरी में आते हैं? चाहे इंडिया में जहां भी रहते हो, सबसे पढ़ा लिखा मुसलमान भी जो है वो लेने वाली कैटेगरी में ही आ जाए। क्यों देने वाली कौम नहीं बन सकी? तो आप कहेंगे साहब अकलियत कैसे दे सकती है अक्सरियत को? बेवकूफ है आप, पागल है ऐसा बोलने के लिए। अकलियत माइनॉरिटीज जो मेजॉरिटी होती है किसी कंट्री के, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे कोई चीज? माइनॉरिटी लेने वाली होती है। चलिए इस बात को भी डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। हमारे मुल्क के अजीज में एक माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज में कई माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, बुद्ध माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटीज है। ये सब माइनॉरिटीज है जो ऑफिशियल माइनॉरिटीज हैं। चलिए इनको ले लेते हैं। हमारे इस मुल्क के अजीज के अंदर एक माइनॉरिटी है जो एक तरह से सबसे मालदार कौम भी है और सबसे ज्यादा कारीगर भी करती है। उसको बोलते हैं जैन बिरादरी, जैन कम्युनिटी। आप मानो कितने 0.5% से कम है। उनकी जिंदगी उनके जानो माल के पीछे कोई भी नहीं पड़ा है, चूंकि देने वाली कौम है। सिख 1% से ज्यादा है, 2% से कम है। ये वो बिरादरी है जो सबसे ज्यादा फॉरेन फंड लाके देती है इस मुल्क को। ये वो बिरादरी है जो सब मुल्क को, ये वो बिरादरी है जो पूरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालती है। ये वो बिरादरी है जो पूरा स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करती है इंडिया की। ये बिरादरी है जो सबसे बड़ी 5 स्टार होटल्स पर इंडिया में चलाती है। कोई इनके पीछे नहीं पड़ा। 1% हमारे भाई, आप बोले ना हम तो अकलियत कैसे देंगे? ये भी तो अकलियत है। चलिए और मिसाल देता हूं, आगे बढ़ गए। हमारे ईसाई भाई क्रिश्चियंस 1.5% पूरे मुल्क के अंदर हमारे 1 लेकिन इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतने एजुकेशनल इदारे कि मैं समझता हूँ आप में से भी कुछ लोग जो सबसे अच्छे इदारों से पढ़े होंगे उसके आगे भी सेंट लिखा हुआ होगा, सेंट फला, सेंट फला, सेंट फला। और जहाँ पैदा हुए होंगे उन इदारों में भी कुछ ना कुछ सेंट लगा होगा। आप बोलेंगे वो डॉक्टर साहब थे ईसाई थे, मैं वहाँ पैदा हुआ, फख्र से बोल रहे आप। तो सबसे अच्छे तालीमी इदारे बना दिए माइनॉरिटी होकर। आपको मालूम जैन जो माइनॉरिटी है 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी चलाती है। मुसलमान 4 यूनिवर्सिटी गिना सकते हैं सिर्फ, कितने हैं? 15%, 40 करोड़ और 4 यूनिवर्सिटीज। ये आबादियां 0.5% भी नहीं है, 40 यूनिवर्सिटीज। क्रिश्चियन भाई हमारे 250 यूनिवर्सिटीज, सिख भाई हमारे 33 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, मुसलमान 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज, बाकी छोटी मोटी 1-2 गिन लीजिए बस। और सबसे बड़ी में तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बस वही नाम ले रहे हैं आप 200 साल से। खत्म करो। हमने तो ये करना चाहिए था कि अलीगढ़ तो पहली सीढ़ी थी, इमारतों पे इमारतें, सीढ़ियों पे सीढ़ियां, जीने पे जीने बनते गए। तो ये तो पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी बन के रह गई। तो क्या हुआ? कहाँ रह गए? फिर आप बोल रहे हमारी जान माल इज्जत की क्यों नहीं मुकाम है? अब आइए, जब कौमें देने वाली होती है तो उनकी जान माल इज्जत आबरू की कैसी हिफाजत होती है वही बताता हूँ मैं, और उनकी कैसी वैल्यू हो जाती है। यहाँ कई बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह, कई लोग बैठे हैं जीन्स और डेनिम पहने हुए हैं। कपड़ा पहनने का जीन्स डेनिम जनरली हमारे पास ट्राउजर्स के लिए पहनते हैं लोग, पैंट्स के लिए। अब कौन ये कपड़ा कहाँ से आया, क्यों बना था, क्यों वजूद में आया, जिसको इतने फख्र से हम पहनते हैं? पहनना हलाल हराम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं, डरिए मत आप। लेकिन कैसे आया, क्यों इतना फख्र से हम पहनते हैं? तो जब अमेरिका डेवलप होना चालू हुआ तो उन्होंने सबसे पहले रेलवे लाइन्स बिछाई। रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको वर्किंग फोर्स चाहिए थी, और वर्किंग फोर्स को खद्दर कपड़ा चाहिए था पहनने के लिए, मजबूत कपड़ा। तो इजाद हुआ जीन्स का, ताकि वर्कर जब माइंस में काम करेंगे, टनल्स बनाएंगे, रेलवे लाइन्स बिछाएंगे, इसको पहनेंगे, उस पर पहनेंगे टी शर्ट्स, ताकि नंबर पता चले कौन से ग्रुप का है, कौन से एरिया का है, वो लिखा जाता था। तो जो वहाँ के वर्कर्स का ड्रेस था, यहाँ शान से हम पहन के घूमते हैं उसको आज। क्योंकि देने वाली कौमों की हर चीज की इज्जत होती है, तो उनके लिबास की भी इज्जत होती है। अच्छा, जीन्स तो पहना जा रहा है, आपको मालूम है जीन्स जो मांडियों पे घसी भी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? तो जब एक इंसान काम करता है, अमेरिकन लोगों को आप देखिए, जब वो अपने गैरेज में काम करते हैं कपड़ा इस्तेमाल नहीं करते, आराम पे हाथ पोछते अपने, तो ये घस जाते बोले।
جو تھائز گھس جاتے ہیں، جب زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھٹ جاتے ہیں. تو نئی جینس جو بالکل اودھی دکھتی ہے 2500 اچھی والی، جس کا سامنے وائٹ پیچ ہے 5000 کی ہو، اور جو پھٹی بھی ہے وہ 10,000 میں ملتی ہے. آپ نے دیکھا نا پھٹی ہوئی جینس پہنتے ہیں، ہاں اس کی ویلیو ہے، کیونکہ وہاں کا آدمی کام کر کر کے جینس پھاڑتا ہے نوکر، تو ہم اس کو پہن کر فخر سمجھتے ہیں. تو جب قومیں قوموں پر احسان کرتی ہے تو ان کے کام والوں کا لباس بھی ہمارے لیے فخر اور شرف کی علامت بن جاتا ہے. آج ہمارے پاس تو مولوی کا لباس بدنام ہے. ارے لباس تو ٹوپی بدنام ہے، اس میں کیا تو لوگ کون آ گیا ٹیررسٹ، تو کرتا پائجامہ بولے تو لیگل ٹیررسٹ ہو رہا ہے نا. تو کیوں آپ کا لباس پہچان نہیں بنا لوگوں کے لیے کہ یہ وہ قوم ہے بھائی دینے والی ہے، یہ لباس پہنے تو اپنے بڑے انسان نظر آتے ہیں، فخر والے آتے ہیں. ایک بار میرا ڈسکشن ہو رہا تھا، ہمارے ساؤتھ انڈیا کے کچھ دوست ہیں، تمل ناڈو خاص طور سے، تو میں نے ان سے کہا تمل ناڈو کے مسلمانوں میں اور نارتھ انڈیا کے مسلمانوں میں کیا ڈفرینس ہے. میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں، سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، کیونکہ تمل ناڈو میں only 6% مسلم ہے، اس لیے بول رہا ہوں. 6%، یہاں 18% ہے. آپ بہار کے اندر یو پی، بہار اور ویسٹ بنگال، یہ 3 اسٹیٹ ملا کے مسلمانوں کی 47% پاپولیشن ہے. مان لو پورے انڈیا کی، مطلب یہاں جو حال ہے پورے انڈیا کو وہی حال ہے. ریسٹ آف دا انڈیا میں 53% ہے. تو میں نے کہا کیا فرق ہے، تو بڑی اچھی بات کہی کہ سنیے اس کو، کیونکہ وہاں عزت بھی ہے نا مسلمانوں کی. ساؤتھ میں آپ سنتے ہیں وہاں بھی فسادات ہوتے ہیں، وہاں بھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ساؤتھ انڈیا کا مسلمان جاب گیورس ہے اور نارتھ انڈیا کا مسلمان جاب سیکرس ہے. وہ جاب ڈھونڈ رہے ہیں اور ہم جاب دینے والے لوگ ہیں. وہاں کا مسلمان جاب دیتا ہے، مسلم نان مسلم اس کا کام کرتے ہیں. یہاں کا مسلمان جاب دینے کے لائق تو کوئی بزنس ہی نہیں ہمارا کہ بولے گی کوئی مسلم اسٹیٹ کی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تو ہم جاب سیکرس ہیں. تو یہ حالت بدلنے والے نہیں ہیں. اچھا، یہ غلط فہمی میں آپ مت رہیے. تو کون سی غلط فہمی معلوم آپ کو؟ غلط فہمی ہے کہ بھائی زیادہ کچھ ہوا تو ابابیل آ جائیں گے ہمارے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابابیل آنے والے نہیں ہیں بچانے کے لیے، اب نہیں آنے والے. ابابیل جب آتے ہیں جب کتاب و سنت موجود نہیں ہے. جب کتاب و سنت موجود ہے، اس میں زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا گیا، تو اب معجزے ایسے نہیں ہوتے ابابیل کے ذریعے. اب تم کو خود کھڑے رہ کر ان معجزوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا. معجزے ہونے والے نہیں ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں وہاں ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ، آپ زمین پٹنے والی ہے، ہماری کا اجڑ جانے والا ہے، یہ ہونے، کچھ نہیں ہونے والا ہے کسی کو. اللہ کی سنت اور اپنا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا ہے. جب اس نے آخری کتاب بھیج دی، جب آخری نبی کو بھیج دیا، پورے زندگی جینے کا طریقہ بتا دیا، حکومت سے لے کر، پیدائش سے لے کر، سونے سے لے کر، جاگنے سے لے کر، اٹھنے سے لے کر، بیٹھنے سے لے کر، کھانے تک، اب ابابیل نہیں آئے گا. تم کو اس کو اختیار کر کے حالات اپنے خود بدلنا ہے. اب آپ کو چینج بننا ہے. اب آپ کو وہ چیز کرنا جو آپ چاہتے ہیں، دوسروں سے نہیں امید کر سکتے. اب آپ اگر آپ یہ کہیں گے ہم اللہ کے چہیتے لوگ ہیں، تو یقین جانو قومیں ہنسیں گی اور تھوکیں گی، تم پر تھوکیں گی. تو یہ چہیتے لوگ ہیں، دنیا میں مارے جا رہے ہیں، بھوک مری سے مر رہے ہیں، فسادات میں مر رہے ہیں، زلزلوں میں مر رہے ہیں. ہاں، ان کے ملک تباہ اور برباد اور اکنامیکل برباد ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ کی چہیتی قوم ہے. تھوکیں گے ہم پر وہ، کیونکہ مثال سوٹ نہیں ہو رہی. جو بات کہی جا رہی سوٹ نہیں ہو رہی. اللہ کے چہیتے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، مثال سوٹ نہیں ہو رہی. اب آپ کہیں گے آزمائش بھی تو ہوتی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو آج آزمائش سے گزر رہے ہیں ہم لوگ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو آزمائش سے نہیں، عذاب سے گزر رہے ہیں ہم. سمجھو، ورنہ خوش فہمی زندگی گزار دیں گے کہ آزمائش سے گزر رہے. یہ عذاب ہے اللہ کے دین کو چھوڑنے کا، یہ عذاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کا، یہ عذاب ہے اسلامی تاریخ کو نہ پڑھ کے نہ سمجھنے کا، یہ عذاب ہے دنیا سے نصیحت نہیں لینے کا. دنیا کے چیپٹرز کھولی تاریخ کے، وہ سبق سکھاتے ہیں آپ کو. تو یہ آزمائش نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، سب کے لیے تو نہیں ہے. سب کے لیے نہیں، یہ عذاب ہے. تو اب اٹھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. ابھی سوسائٹی ایک کام کر رہی ہے، ہم پورا بہار میں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات کہوں گا، شکایت کے طور پہ کہوں گا، بہاری لوگوں سے کہوں گا. کیا شکایت ہے میری معلوم؟ آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں ورلڈ کے اندر. کوئی یونیورسٹی جائیے آپ کسی سعودی کی یونیورسٹی میں، یہاں بہاری، وہ بہاری، وہ بہاری. انڈیا میں جائیے بڑے بڑے پوزیشن، یہ آئی ایس آفیسر، وہ آئی پی ایس آفیسر، یہ بہاری، وہ بہاری، وہ بہاری. آپ اپنے کمیونٹی کو پے بیک نہیں کرتے، لیکن واپس آتا ہے. یہاں سے پرندوں کے جیسا اڑ کے تو جاتے ہیں، لیکن اس آشیانے کو واپس ڈیولپ نہیں کرتے. آگے بڑھیں، یہ میری کمپلین ہے آپ لوگوں سے. یہاں سے نکلا، پڑھا لکھا، سب کچھ کیا، سعودی میں گیا، 30-40 سال کبھی نہیں آیا، 20 بچے کی شادی، سوچ اپنے ملک اور وطن کا. یہاں جس علاقے کو چھوڑ کر گیا، اس کے لیے کیا پے بیک نہیں کیا آپ نے.
چونکہ سب زیادہ آئی ایس آفیسر آپ کے پاس ہے، نکالیے گوگل ماریے آئی ایس آفیسر یو پی ایس سی سب زیادہ کرا یہیں سے کرتے ہیں لوگ، بہار میں بنتا ہے، پے بیک نہیں ہے، لیکن واپس نہیں آتے اپنے ملک، بس انڈے جیسے ایک بار گھونسلے سے چڑیاں نکل گئی، ریٹرن نہیں ہوتے بچے، ویسا حل کر دیا، واپس آنا پڑے گا آپ کو واپس سے، کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا یہ طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اور آپ سب زیادہ محنتی لوگ ہیں، اسٹیٹ وائز بول رہا ہوں، آپ ان لوگوں میں سے جو پاپولیشن وائز ہی بہت زیادہ ہے، محنت کرنے میں سب سے زیادہ ہے، ہوشیاری میں تو آپ کا کوئی دوسرا مقام ہی نہیں ہے، سب سے جاہل بھی آ کر ہمارے علاقے کا جو ہے ناگرجن بن کے بیٹھ جاتا ہے، پورے ایریا کنٹرول کیا ہوا ہے، بہاری آدمی یہاں کا بمبئی کنٹرول کر رہا ہے، ہاں مذاق ہے؟ تو عقل کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، محنت کی کمی نہیں، علاقہ تو پچھڑا ہوا ملے، کیا ہوا؟ کمیونٹی نے اپنا ہدف ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا، ٹارگٹ سمجھتے ہیں گول ہوتا ہے، میں اورنگ آباد سے نکلا تھا، مجھے آنا تھا یہاں، تو اورنگ آباد سے فلائٹ بک کیا، ٹرانزٹ بامبے گیا، بامبے سے دوسری فلائٹ لیا، یہاں آیا، ہدف نہیں بھولا، میں کہیں بھی رکا نہیں، کوئی کھیت بھی رکا، کوئی چیز دیکھنے کے لیے رکا، کوئی ہوٹل کھانے کے لیے رکا، کسی سے پوچھا نہیں گھومنے کے لیے کیا ہے، میرا ہدف تھا یہ پروگرام میں آ کے آپ کے سامنے تقریر دینا، بس ٹارگٹ اچیو کر لیا میں نے یہاں، الحمدللہ ہے نا، یہ ٹارگٹ۔ تو آپ میں سے کتنے لوگوں کا ٹارگٹ بچوں کی تعلیم ہے بتائیے؟ نہیں تو کچھ چلتا، انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہدف ٹارگٹ سیٹ کیا کہ آپ نے، میرا بچہ یہ بنے گا، میرا بچہ یہ بنے گا۔ ہمارے پاس الحمدللہ یہ بچیاں آئی ہیں، بچیاں اسٹیج پہ چڑھی ہیں، دیکھیے دور سے چیزوں کو دیکھ کر بھی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ بچیوں کے برقعوں کی کاسٹ میں اندازہ لگا سکتا ہوں وہ کس کوالٹی کی اور کس لیول کے پہن کے آئی تھی ہم، لڑکے سادہ سیدھا لباس ہوتا ہے ہمارے 400-500 کے پہنے کے سونے سے، بچیوں کو آدمی غریب سے غریب وہ اچھا لگاتا ہے، وہ ڈریس کی قیمت میں 1 سال پڑھائی ہو سکتی ہے لیکن اسکول کو پیسہ نہیں دیں گے، فری اسکول ڈھونڈیں گے اور بچوں کو کپڑے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دلائیں گے۔ ٹارگیٹ آپ نے سیٹ غلط کیا، کپڑا ٹارگیٹ تھا، چپلیں ٹارگیٹ تھی، موبائل ہینڈ سیٹ ٹارگیٹ تھا، ایک اچھا کھیت ٹارگیٹ تھا، کھیت میں ایک اچھا گھر ٹارگیٹ تھا، اچھی سب مل گیا، کیا کرنا ہے بس آرام سے کھٹیا ڈال کے پڑے رہنا ہے، اس میں نہیں، ٹارگیٹ تھا بچہ ایجوکیٹڈ ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو جائے، اور تعلیم جب میں بول رہا ہوں تو دین دنیا دونوں، میں اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر رہا ہوں، دونوں تعلیم ہونا چاہیے تھی، اگر دونوں تعلیم ہوتی اور یہ آپ دے دیتے تو پھر کھٹیا بھی آ جاتی، کھیت بھی آ جاتا، گھر بھی آ جاتا، موبائل بھی آ جاتا، کپڑے بھی آ جاتے، آپ نے باقی سب لیا، تعلیم کو چھوڑ دیا، اگلی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ایک جاہل قوم اور ایک نئی جاہل نسل چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، تو آپ ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑے گا۔ عورتیں بیٹھی ہیں، مجھے بتایا گیا ادھر بھی بیٹھی ہے، بہت زیادہ ہے مطلب ماشاء اللہ، تو عورتوں سے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اسپیشل ریکویسٹ، نصیحت نہیں بنے، گزارش، اپیل، کیا اپیل کروں گا؟ آپ سب سے اپیل کروں گا، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، کوئی بھی ہو، اولاد ہو اولاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، کیا اپیل کروں گا؟ خواب دیکھو اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیا بنانا چاہتے ہو، خواب کہ میرا بچہ یہ بنے، خواب، ماں کے خواب، عورتوں کے خواب قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں، لیکن ابھی خواب دیکھنے والی مائیں نہیں ہمارے پاس، یہ بہت اہم ہے۔ ایک ماں کا خواب سناتا ہوں، زیادہ وقت نہیں ہے۔ ایک شخص تھا جو یتیم ہو گیا، لڑکا تھا یتیم ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، ماں کا خواب تھا کہ بچہ بغداد کا امام بنے، پرانی بات کر رہا ہوں، کہاں کا امام بنے؟ بغداد۔ بغداد دنیا کا نمبر 1 سٹی، آج کا نیو یارک، وہ بغداد ہے، ٹھیک ہے، تو بغداد کا امام بنے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، بچہ یتیم ہو گیا، عورت بیوہ ہو گئی، باپ ماں کا لے، ماں کا خواب تھا بچہ بڑا بنا، بچے کو ماں نے کہا کہ والد کی دکان ہے جو کرائے سے کے بغداد میں اس کا پیسہ آتا، کچھ اور پیسہ لگتا تو وہ قالین وغیرہ بھول دیتے، بچے سے کہتے تم علم حاصل کرو گے، تم یہ کمانے دھمانے کے چکر میں نہیں پڑو گے، کیونکہ تمہیں میں مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، علم حاصل کرتے کرتے اس کو شرم آنے لگی، اس کے ساتھ کے لوگ کمانے لگے، ماں نے کہا تم نہیں کماؤ گے، تم علم حاصل کرو گے، اس لیے کہ تمہارا میرا جو خواب ہے وہ یہ کہ تم بغداد کے امام بنو۔ بچے نے محنت کی، بعد میں زندگی میں اور چیزیں بھی کی اس نے، لیکن ماں کا خواب دیکھیے کہ ماں نے اس کو ایک عمر تک پڑھائی، اس کی شادی کی عمر تک اس کو پڑھاتے رہے، اس کو اسپانسر کی ایجوکیشن کو، اس کے تاکہ بچہ بغداد کا امام بنے۔ بچہ بغداد کا امام نہیں بنا، بچہ انسانیت کا یا مسلمانوں کا امام بنا، اور ان کا ٹائٹل ہے امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔
کہ ماں کا خواب تھے یہ یتیم تھے یہ ماں نے خواب دیکھی امام بنے تو بچہ بغداد کا تو نہیں دنیا کا امام بن بیٹا آج تک کتنے مسائل ہم سے لے کر ہم زندگی میں انہوں نے یہ کہا کہ امام احمد نے یہ کہا امام احمد یہ فرماتے ہیں ان کی رائے یہ اس کو دیتے نہیں رہتے اہل سنہ نے امام ٹائٹل ہے ان کا اس میں امام شافعی کا بھی ٹائٹل ہے ٹھیک تو ویسے ان کا ایک ٹائٹل ہے کتنا بڑا ٹائٹل ہے عظیم سمجھ رہے بات کا یہ سمجھیے آپ تو آپ ہماری مائیں خواب دیکھنے والی بنیں انشاءاللہ خواب دیکھنا بڑا اہم ہے اگر ماں نے خواب دیکھا تو بچہ کیا کر سکتا ہے دوسری بہت ادنا مثال دے رہا ہوں کچھ اس میں تعریف نہیں لیکن ایک ادنا مثال ہے مثال یہ ہے کہ بچہ اپنے زندگی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا 6th فیل 7th فیل 8th فیل 9th فیل پروموٹڈ ہوتا جا رہا ہے بس ماں ہے دعا کرنے کی کوشش کرے کہ بچہ دین اور دنیا حاصل کرے اور گھر میں اردو سکھا رہی بچہ انگلش میڈیم میں ہے یہ کرے تاکہ دینی کتابیں پڑھے فلاں کرے یہ 10ویں بڑی مشکل سے بچہ دیکھے گرتے پڑھتے لڑتے پاس ہوتا ہے پھر ماں کہتی ہے تھوڑا اور آگے پڑھو 11ویں 12ویں کر لو کام آئیں گے زندگی میں بچہ چاہتا بزنس کر پھر ماں خواب اس کا ایک ماں چاہتی ہے پھر 12ویں بچہ 12ویں کرتا کہتے گریجویشن کر لو بچہ گریجویٹ ہو جاتا ہے پھر کہتی ہے پوسٹ گریجویشن کر لو ماں کا خواب پورا کرتے کرتے بچہ پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے پھر ڈبل گریجویشن پھر ٹرپل گریجویشن پھر 4 ٹائم گریجویشن پھر 5 ٹائم گریجویشن 3 ٹائم پوسٹ گریجویشن بچہ کر لیتا ہے اور وہ فیل بچہ آج آپ کے سامنے آپ کو ایجوکیشن کی رہنمائی کرنے آپ کے سامنے کھڑا ہے میں اپنے لائف میں فیلئر تھا یہ میری ماں کی کوششوں کے نتیجے میں نے 10ویں پاس کیا ان کی رہنمائی کے نتیجے میں نے 1 نہیں 4 نہیں 5 گریجویشن کی 3 بار پوسٹ گریجویشن کیا جامعہ دینیات اردو دیوبند سے فضیلت کی سند لی ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا ایم اے اسلامک سائنس کیا کئی چیزیں بھی میں نے کی ابھی ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں تو ایک ماں کا خواب ایک نہیں پڑھنے والے بچے کو یہاں تک لا کے کھڑا کر سکتا ہے تو آپ سب خواب دیکھیں گے انشاءاللہ خواب علاقے کے لیے خواب کہ ہمارے بچے اس علاقے کے لیے کیا کریں گے خاندان کے لیے خواب کہ میرا بچہ یہ کرے گا ہدف ٹارگیٹ طے ہے خواب دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے بھاگنا شروع آپ کو کیا لگتا ہے گھر بنتا تو پہلے نقشہ نہیں بنتا ہے اس کا خواب دیکھو یہ نقشہ ہے پھر بنے گا گھر اس پہ پیسے ہوں گے تو ایسا بنے گا جیسا ہے نہیں بھی ہے تو نقشہ تو ہو اللہ جب دیں گے تب اس کو ایسا بنائے گا ارادے تو ہو عزائم تو ہو ڈریمز تو ہو دیکھو تو صحیح خواب دیکھنا چھوڑ دیا لوگوں نے بری بات ہے خواب دیکھنا مت چھوڑیے یہ بڑی اہم چیز ہے اب یہ بات سمجھنے کے بعد کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے تعلیم کا کیا مقام ہے تعلیم سے خوابوں کو کیسا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ مالدار بھی ہوں گے یہ ریلیشن ہے دونوں کا ایک دوسرے سے جاہل خواہ میں مالدار نہیں ہوتی تھوڑے دن تک رہتی ہے اس میں ہمیشہ نہیں رہتی اس کا تعلق رہتا ہے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آج یہاں کھڑے رہ کر اگر آج اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسیلوں میں سے کسی وسیلے کو اختیار کر کے آپ غریبی سے مالداری کی طرف جا سکتے ہیں تو علم ہے پستی سے خوشحالی کی طرف جا سکتے تو وہ علم ہے سیاسی بدحالی سے سیاسی خوشحالی کی طرف جا سکتے تو علم ہے علم اتنی بڑی طاقت آج اگر کوئی چیز اللہ نے دی جو وسیلے اللہ نے وسیلے بنائے الگ الگ چیزوں کے لیے کرنے والی ذات اللہ کے لیے اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ مجھے یہاں تک آنا ہے تو میں نے جہاز کا وسیلہ لیا ٹکٹ بکنگ ایجنٹ کا وسیلہ لیا اللہ نے طریقے بنائے ہر چیز یہ کرنا پڑے گا کہ یہ وسیلہ علم آج مسلمان گریجویشن 5% پوسٹ گریجویشن 3% ڈاکٹریٹ 1 to 2% سول سروسز 2 to 3% جہاں پولیس فورس اور ملٹری آرم فورسز ہیں 1 to 3% کے بیچ میں جہاں 5% کا ریزرویشن ہے جیسا تلنگانہ میں ریزرویشن 5% تو وہاں 6 to 7% 5% ریزرویشن سے اور اس کے بعد جو زیادہ ہوتے ہیں 2% وہ اتنے ہوں گے اور معاشیات اکنامکس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا مانا آپ کو لیس دین 1% بامبے اسٹاک ایکسچینج اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج میں 1% سے کم ہے مسلمانوں کی کمپنیاں لسٹڈ اکنامی میں اتنا ہمارا ہوا یہی ان کا آپ کو لگتا ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک مرتبہ اڑیسہ آیا تھا بس اڑیسہ کے بولتا ہوں آگے علاقہ میں بولتا وہاں مجھے بلایا گیا مجھ سے کہا گیا کہ آج شام میں لیکچر ہوں گا خواتین کو درس دینا کیا کر دینا پردے کی اہمیت ہے پھر میں نے بیٹھے بیٹھے پوچھا ذمہ داروں سے یہاں کوئی اسپتال ہے کوئی اسپتال ہے بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں آپ بازو والے گاؤں کے اسپتال کون کرتا ہے ان کی ڈلیوریز بولے وہاں ڈاکٹر کرتے ہیں میل ڈاکٹر کرتے ہیں فیمیل ڈاکٹر کرتے ہیں
میل ڈاکٹر کرتے, میل مسلم ڈاکٹر کرتے, میل نان مسلم ڈاکٹر کرتے, میل نان مسلم ڈاکٹر کرتے. تو میں نے کہا میں پردے پہ درد دینے کے لائق ہی نہیں ہوں. شام میں کس منہ سے کہوں گا کہ میری ماں میری بہن پردے سے گھر کے باہر نکل, لیکن اولاد پیدا ہو تو ایک غیر کے سامنے اپنی شرمگاہ دکھا رہی ہے. میں نے ہمت نہیں کی, بولتا نا جسارت نہیں دکھایا, اتنی ہمت نہیں رہتی ہے گھر میں اتنا سب کچھ بول دے. کیسے بولوں گا پردے کے بارے میں جب میری ماں بہنیں وہاں جا کر پردہ تو کیا, ابھی چہرے کے پردے میں اختلاف چل رہا نا, وہاں چہرے کا نہیں پورا جسم کھول دیا جاتا ہے. تو یہ دین کا حصہ نہیں بنا میڈیسن, پارٹ نہیں ہوا پردے کا, ہوا نا سمجھے نہیں نہ لیں. کہاں مسلم بچوں کو بھیج رہی, بچے جائیں گے تو بھاگ کے چل جائیں گے یا خیر کر لیں گے. تربیت دونوں دینی گھر میں, پھر وہی تو چیز ہے نا, تربیت دینی گھر میں دو اور پھر آگے بڑھو. اور یہاں آپ کے علاقے میں انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, بہت سے لوگ مجھے سجیشن بھی دیجیے آپ علم کے بارے میں کیسے آگے بڑھنا ہے. میں سجیشن دے رہا ہوں, آپ کے علاقے میں انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, گلی گلی مسجد ہے, جگہ جگہ مدارس, تو انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگیں کھڑی ہے. اب سبجیکٹ ایڈ کرنا ہے, خالی مضمون ڈالنا ہے خالی. مثال کے طور پر یہاں دینیات کا مطلب قرآن اور علوم القرآن, تفسیر اور یہ سب چل رہا ہے, حدیث ہے, حدیث کے علوم میں فلاں چل رہا ہے, فقہ ہے, سیرت سب چل رہا ہے نا. 2 سبجیکٹ ایڈ کرنا بیسک, ایک لینگویج جو بھی انگلش آپ سکھانا چاہ رہے ہیں, دوسرا کیلکولس میتھمیٹکس, اور تیسرا اس کے بعد تھوڑے بچے پڑھے تو سائنس, بنیادی علم میتھس کا انگلش کا دینا شروع کر دیے بیسک. انفراسٹرکچر ہے, سوچ چاہیے. اگر سوچ ہے تو پھر کوالٹی بڑھائیے اس کی, صرف سوچ سے بھی کام نہیں ہوتا نا, کوالٹی بڑھانا پڑے گا. تو آپ کو کرنا کچھ نہیں, یہاں سنفا موجود ہے, ہم کو تھوڑا سوچ تبدیل کرنا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا اقتصادیات, اکنامکس. کون سا ایسا مسلمان جو مجھے یہاں سن رہا ہے, آن لائن سنیں گا یا بعد میں سنیں گا, وہ کہیں گا کہ سود حلال ہے کوئی مسلمان جو کہتا ہے سود حلال ہے؟ ابھی ہم سب حرام مانتے ہیں, کوئی جماعت کوئی مسلک, ارے میں نے تو فرقے بھی دیکھا جو سود کو حرام مانتے ہیں. کئی ایسے فرقے ہمارے پاس, آپ کے پاس نہیں ملے گی, ہمارے مہاراشٹر بہت ہے الگ الگ, ٹھیک, تو وہ بھی بولتے ہیں نہیں سود تو حرام ہے, سود حرام ہے. تو سوال یہ کیا حلال ہے, سود حرام ہے تو کیا حلال ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں اس مائک میں بولنا حرام ہے, تو آپ بولیں گے بات تو آپ تک پہنچا رہا ہے, کس مائک میں بولوں پھر؟ یہ روٹی کھانا حرام ہے, تو بھوک تو لگی ہے, روٹی نہیں کھاؤ تو کون سی روٹی کھاؤں, حلال روٹی دو نا مجھے. تو سود حرام ہے. حلال کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. تو سود کا الٹ کیا ہے, آپ کو تجارت کرنا پڑے گی. تو جو کچھ بیچارے بچے کچھ پڑھ رہے ہیں تو اسٹارٹ اپ تو کوئی لے نہیں رہا ہے, وہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. انٹرپرینرشپ ہے, اسٹارٹ اپس ہے, کیا کچھ نہیں کرنا ہے. بہر یار سوچ کو وسیع کیجیے. اب آئیے بہت مختصر سے اہمیت کو سمجھنے کے بعد, بہت مختصر, بہت لمبا نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. ڈیلی بلکہ پہلا پوائنٹ اتنا لمبا تھا, آپ کیا ہو رہا ہے, میں 7 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں سرسری. یہ وہ خصلت ہے, یہ وہ صفتیں, یہ وہ کیریکٹرسٹکس ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ میں مجھ میں سب میں ہو, ہر مسلمان میں ہو, تو انشاءاللہ عزیز کی عروج ملے گا. یہ کیریکٹرس, یہ صفتیں اپنے اندر لانا پڑیں گی. اور میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا, میں کتاب و سنت سے ہٹ کر بات کرنے کا عادی انسان ہی نہیں ہے. میرا یہی رہتا ہے, قرآن و سنت اور سلف کے واقعات میں میرے لیے سب کچھ رہتا ہے, سب کچھ میں اسی سے بولوں گا. آئیے ایک کے بعد ایک پوائنٹ رکھتا ہوں. یہ صفتیں اپنے اندر اپنے بچوں میں ہم کو پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. یہ صفتیں ہیں, وہ صفتیں کامیاب لوگوں کی صفتیں ہیں جو قرآن و سنت بتاتا ہے. پہلی صفت جو پیدا کرنا ہے, زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے. ایمبریس لائف لانگ لرننگ, زندگی بھر سیکھتے رہنا ہے. کوئی بھی عمر میں رہوں میں سیکھتے رہوں گا. سیکھنے کی بنیاد کیا ہے؟ پڑھتے رہوں گا. آپ میں سے کئی لوگ بولتے ہیں بچے موبائل نہیں چھوڑ رہے, ہو رہا ہے نہیں, کمپلین ہے سب کی, بچے موبائل نہیں چھوڑ رہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, بچے ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے جو آپ ان کو بولتے ہیں چھوڑو. مطلب بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ ان سے کہتے ہو کرو یا مت کرو. بچے وہ کام کرتے جو آپ کو کرتے ہوئے یا نہیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو آپ دن بھر موبائل میں, تو بچے موبائل چھوڑیں گے نہیں. اب آپ کتاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتی تو بھی آپ کتاب لے کے بیٹھے اس کی تصویریں دیکھتے ہیں, تو بچے کا دل کیا بولتا ہے؟ ماں کو پڑھنا نہیں آتا, باپ کو پڑھنا نہیں آتا, تم کتاب دیکھتے بیٹھتا یارو, میں بھی کتاب لوں گا. بچے بھی کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے. مثال دو اس کو سمجھنے کے لیے, ماں قرآن پڑھ رہی ہے, ماں قرآن پڑھ رہی ہے, تو بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں ایک کوئی بھی کتاب اٹھاتا, اور کتنا بڑا بچہ, 6 مہینے کا بچہ جو خالی رینگتا بھی کمر سے, کوئی بھی کتاب اٹھا کے کیا کرتا ہے؟ منہ ہلاتا.
لپسنگ کرتا ہے. اب بولتے ہیں قرآن اس کی ماں پڑھتی نا تو یہ بھی کیا کرتا, اخبار لے کے قرآن کے پڑھتا, کتاب لے کے قرآن کے پڑھتا. کاپی کرتے ہیں بچے ہماری. تو بچے جب آپ کو موبائل لے کے دیکھتے دن بھر تو وہ موبائل نہیں چھوڑنے والے. اب آپ لائف لانگ لرننگ زندگی بھر سیکھیں گے, کتابیں پڑھ رہے ہیں, قرآن, تفسیر, سیرت, حدیث, تاریخ, فقہ, کتاب. یہ ہو گیا چلو انجینئرنگ, سائنس, میتھ, انگلش پڑھ رہے ہیں. بچے کیا کریں گے, پڑھنے والے بنے. تو اب ہم کیا کرنا, لائف لانگ لرننگ, جس کو ہم کہیں گے پڑھو اور بڑھو, ریڈ اینڈ گرو. یہ اصول رہے گا ہمارا پہلا. ٹھیک, دوسرا پوائنٹ کیا رہے گا ہمارا, دوسرا رہے گا کریٹیکل تھنکرز بنے ہم. کریٹیکل تھنکر سمجھتے ہیں, تنقیدی سوچ پیدا کیجیے, لیکن اردو میں ایک لفظ اضافہ کر رہا ہوں, مثبت تنقیدی سوچ. منفی میں تو ہم کو بولو خالی کہ کیا نکالنا ہے, خالی اجازت دو, پورا ننگا کر دیں گے آپ اوپر سے تنقید کر کے. مثبت تنقیدی سوچ. مثبت کیا ہے, وہاں لوگ آ رہے ہیں اور گر جا رہے ہیں, سوچو کیوں گر رہے ہو, جا کے دیکھو وہاں گر رہے, کیچڑ ہے وہاں, کیا کرنا چاہیے, مٹی ڈالنا چاہیے تاکہ کیچڑ نہ ہو, یا کوئی سائن بورڈ لگانا چاہیے کہ گاڑیاں گر رہی ہے. یہ سوچ پیدا کرو. وہ آدمی آگے بڑھا اس کو پیچھے کرنے کی سوچ نہیں ہے. مثبت سوچ, تنقیدی سوچ. سوچ یاد رکھیے, بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اور سوچ کے لیے بنیادی چیز ہے سوال کرو. ہمارے پاس بچپن سے اصول بچوں کو سکھایا جاتا ہے جو کہ غلط اصول ہے. سوال نہیں کرنا. ابا یہ کیا ہوتا, سوال نہیں کرتے. امی وہ کام کرنا ہے کیا, یہ سوال نہیں کرنا. وہ مرغی انڈا کیسے دیتی, تم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, سوال نہیں, نو کوشچن. میں کہاں سے آیا, کرتے نا بچے, سوال نہیں. وہ انکل ویسا کیوں کرتے, سوال نہیں. سوال کرنے کا جذبہ ختم کرتے ہیں. مثبت تنقیدی سوچ سوال کرنے سے پیدا ہوتی ہے. دنیا کے بڑے بڑے نالج اور فلسفے سوال پر چلتے ہیں. دو مثالیں, پورا سسٹم جرنلزم کا سوال پہ چلتا ہے, پورا سسٹم جوڈیشری کا سوال پہ چلتا ہے. سوال, کہاں تھے آپ اس دن, جواب, سوال مطلب سوال کے ذریعے جواب تک پہنچا جاتا ہے. پورا فلسفہ سوکریٹس کا پورا فلسفہ یہ ہے, سوالات کر کے جواب تک پہنچا جاتا ہے. ایک امریکن سائنٹسٹ تھے, ان کا نام تھا جیفری لینگ. جیفری لینگ اسلام قبول کرنے سے پہلے امریکن تھے, 30 میں اسلام قبول کیا. مسلم علماء کے پاس گئے جو مسجد کے امام وغیرہ تھے, پوچھنے لگے سوالات. انہوں نے کہا اسلام میں نو کوشچن, سوال نہیں. انہوں نے پھر کیا کیا, چھوڑ دیا وہ چیپٹر. پھر الگ سے گئے, اسلام کو پڑھا اور اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی. امیزون پہ ابھی بھی کتاب ملیں گی آپ کو. کتاب کا نام ہے ایون اینجلس آسک, حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں. پوری کتاب لکھ دی کہ سوال سے نہیں رکنا چاہیے. فرشتوں نے بھی آدم کی پیدائش پہ پوچھا کیوں بناتا ہے ایسی مخلوق جو خون بہائے نہیں بنا, تو حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں. پوچھنے دو ان کو اور جواب دو ان کی عمر کے حساب سے. ہم لوگ کیا کرتے, کچھ بھی سوچتے رہتے, اس کے ایسے مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ آیا, ایک ماں باپ سے پوچھ رہا ہے, وہ امی سیکس کیا رہتا ہے. اب بولی گندی بات رات پہ بولے, اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس کو پوچھا لے کر, گندی باتیں نہیں پوچھی. بچہ چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا, سیکس کیا ہوتا ہے, سیکس, گندی باتیں نہیں کرنا, چلو نکلو, چلا گیا. تیسرے دن آیا, کتاب لے کے, نیم, کتاب پہ ہوتا ہے لیبل لگا ہوا, نیم, سبجیکٹ, کلاس, سیکس. کیا لکھوں یہاں, کیا لکھوں, لیبل پہ رہتا کتاب کی. تو بولنا پڑتا بیٹے میل یا فیمیل. جینڈر, ابھی جینڈر لکھتے ہیں آج کل, مذکر یا مؤنث لکھنا پڑتا ہے. جنس کیا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے. وہ سمپل پوچھ رہا ہے یا کیا لکھنا ہے, آپ اپنے حساب سے پوچھنا, نہیں سوال نہیں کرنا. پوچھو تو صحیح وہ کیا معنی میں پوچھ رہا ہے. جب پوچھ رہا ہے ہم لوگ سوال کو روک دینے سے, پوچھنا نہیں. جنرل کوشچن ہے, کتاب میں لکھنا ہے اس کو. لڑکا ہے لڑکی, کس کو بولنا پڑتا ہے, جو لڑکا رہتا وہ میل رہتا, جو لڑکی رہتی فیمیل. اب سوال کرنے دیجیے اور مثبت تنقیدی سوچ بڑھائیے. تیسرا پوائنٹ آج کا رہے گا, ہم کبھی بھی مسئلے کا حل رہیں گے, ہم مسئلہ نہیں بنیں گے. یہ تو آپ طے کر لو آج. ہم مسئلے کا حل رہیں گے, ہم مسئلہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. ہم مسئلے کا حل رہیں گے. کیسے؟ ہم نہ پان کھائیں گے نہ دوسروں کی دیوار پہ تھوکیں گے. مسئلہ نہیں رہیں گے, مسئلے کا حل رہیں گے. طے کر رہے ہیں, ہم یاد رکھیں.
ایز اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ مسئلے کا حل رہیں گے. ایز اے مسلم وی ول آلویز بی اے پارٹ آف سولوشن، ناٹ دا پارٹ آف پرابلم. ہم پرابلم کا حصہ نہیں بنیں گے، سولوشن کا حصہ بنیں گے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ دینی دیتا ہوں میں آپ کو، آخرت کا فائدہ دیتا ہوں. ایسا فائدہ بتاؤں گا اگر آپ مسئلے کا حل بنیں گے اور مسئلہ نہیں بنیں گے، ایسا فائدہ بتاؤں گا سیدھا مغفرت کی بات، آج پورے گناہ معاف آپ بولیں گے. گا ایک شخص کا، صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص کا راستے سے جا رہا تھا، راستے میں ٹہنی پڑی ہوئی دیکھی اس نے. یہاں تو اکثر لوگ آتے ہیں ہے نا، ٹہنی پڑی ہوئی دیکھی. کیا طے کیا اس نے؟ تہیا کر لیا اس کو راستے سے ہٹائے بغیر نہیں ہلوں گا. اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، وہ پارٹ آف سولوشن بنا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. صرف ٹہنی ہٹائی. اب ایز اے مسلم میں سگنل ایجاد کروں گا جس سے لوگوں کی جانیں بچے، ٹریفک رکے، ٹریفک کنٹرول میں آئے. آپ پارٹ آف پرابلم میں سولوشن بنے، مغفرت ہو گیا. کئی لوگ کی جانیں بچے اس سگنل سے. سمجھو مسلمانوں، سمجھو آج ہم پارٹ آف پرابلم ہو چکے ہیں، پارٹ آف سولوشن نہیں ہے. انشاءاللہ عزیز ایز اے مسلم میں جہاں بھی رہوں گا دنیا میں طے کر لو، میں مسئلے کا حل رہوں گا، مسئلہ نہیں بنوں گا انشاءاللہ. کسی کے لیے نہیں، سڑک والوں کے لیے مسئلہ نہیں، پڑوسی کے لیے مسئلہ نہیں، دوست کے لیے مسئلہ نہیں، رشتہ دار کے لیے مسئلہ نہیں. میں مسئلے کا حل بنوں گا تاکہ میری مغفرت ہو جائے. مغفرت کی بات کریں. دوسرا واقعہ، ایک شخص کیسا تھا، کنویں میں اترا، پانی پی کے نکلا. ہاں کنویں پہ پانی نیچے تھا، ڈول نہیں تھا نکالنے کے لیے پانی. جب باہر آ کے کتے کو پیسہ دیکھا، کہا یہ کتا میرے جیسا پیاسا، کیا کروں؟ نیچے اترا، جرابے اپنے شخص نکالے، شخص سے پانی بھرا، شخص کو منہ سے پکڑا، پھر ہاتھ پیر سے چڑھ کے اوپر آ کتے کو پانی پلا. کیا ہو گیا؟ اس کی مغفرت ہو گئی. اس کی مسئلے کا حل کیا؟ کتے کو، جانور کو بھی مسئلے کا حل دیا تھا آپ کی مغفرت. اور ہم مسئلے بنے ہوئے، ہمارے کان سے لوگ پریشان ہیں، ہمارے پیچھ سے لوگ پریشان ہیں، ہمارے ہارن سے لوگ پریشان ہیں، ہمارے بچوں کے کارنر میں بیٹھنے سے پوری بچیاں شہر کی پریشان ہیں. ہم پارٹ آف پرابلم ہے. جو پرابلم کا حصہ ہوتا ہے قومیں اس کو اونچا نہیں دیکھتی ہے کبھی بھی. جو مسئلے کا حل دیتے قومیں ان کو اونچا دیکھتی ہے. سمجھو مسلمانوں سے. آپ چوتھی چیز، کریٹیوٹی اور انوویشن. اپنے اندر تبدیلی لانے کی صلاحیت، کریٹیوٹی، انوویشن، نئی نئی چیزیں کرنے کی صلاحیت، یہ پیدا کرو. جاب پر مطمئن مت ہو، ایون کھیتی بھی کر رہے ہیں، تبدیلی لاؤ اس کے اندر، نئے نئے کام کرو، نئے نئے کام. ایک ایکڑ پر 4 ایکڑ کی لوگ فصلیں نکال رہے ہیں، آن لائن جا کے دیکھیے آپ. انوویشن، تبدیلی ہمیشہ ہونا چاہیے. انوویشن، تبدیلی. ہم نے کیا کیا معلوم؟ دنیا میں تبدیلی چھوڑی، دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، بدعتیں کر رہے ہیں. تبدیلی لاؤ دین میں نہیں، دنیا میں جتنی کر رہا ہے ایک سے ایک تبدیلیاں کرو. دین میں نہیں، دین میں جو بتا دیا گا اس پہ چلو گے تو بدعت. دنیا میں کرو، دین میں مت کرو. تبدیلی لاؤ، تبدیلی کے بارے میں سوچو، چینج کا حصہ بنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، یہ یہودی جو ہے جو زبان میں لکھتے ہیں، تم یہ زبان سیکھ لو تاکہ خط و کتابت اسی زبان میں ہو. جامع ترمذی کی روایت ہے 15 دن میں انہوں نے وہ زبان کو لکھنا پڑھنا سیکھ لیا. جو خط آتے تھے اللہ کے رسول پڑھ کے سناتے تھے اور جواب اسی میں دیتے تھے. نئی لینگویج، یہودیوں کی زبان. آج کے زبان میں کوڈنگ کی لینگویج، کمپیوٹر کی لینگویج، اس کی لینگویج، اس کی لینگویج، انگلش لینگویج، دنیا بھر کی زبانیں سیکھو. انگورم والوں کے لیے ترکی لینگویج، وہاں جانا ہے اگر نہیں سیکھتے جاؤ، وہاں جا کے بھی کورس کرے. اب یہاں کلاسز چالو کر دو. ہاں لینگویج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ وہ انگوٹھی جو پہنتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نہیں پہنتے تھے پہلے. کہا گیا کہ جو سیل ہوتی ہے اس کے بغیر لوگ قبول نہیں کرتے خطوط کو، بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں تو کہا کہ انگوٹھی بنا دو. مینوفیکچرنگ کے نالج بناؤ، مینوفیکچرنگ کرو، انگوٹھی بنائیں گے، اس پہ پتھر لگایا گیا، محمد رسول اللہ لکھا گیا. انوویشن، ٹیکنیک، سائنس، ڈیولپمنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے ہمارے ملک کچھ بھی ڈیولپ نہیں کر پا رہے، جس کے نتیجے میں آپ پر کتنا بھی ظلم کیا گیا یا کیا جا رہا ہے، آپ آواز بھی نہیں نکال سکتے. آواز بھی نہیں. جو لوگ واقف نہیں ہے دنیا سے، کبھی کبھی لگتا ہے اچھا یہ جانے رہے، لیکن جب آپ واقف ہوتے ہیں نا تو نوالا بھی کھائے نہیں جاتا دیکھ کر چیزیں کہ مسلمان بھوک سے مارے جا رہے دنیا میں. لیکن آپ کچھ نہیں بول سکتے. کیوں؟ آپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل فٹ ہوگی کہ تمہاری مثال جو ہے نا یہ سمندر کے جھاگ کی جیسی جائے گی. تعداد میں تو بہت ہوں گے، ویلیو کچھ نہیں سمندر کی جھاگ. سمندر میں دکھتا بہت ہے، سمندر لا کے لاٹ مارتا ہے، جھاگ سب جاتا ہے. علم وہ طاقت دیتا ہے آپ کو پھر لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنے سے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس بہرحال. 5ویں چیز جس کو ہم کہیں گے صبر اور تحمل. ڈٹ جاؤ، جڑ جاؤ، لگ جاؤ، جس چیز کو صحیح سمجھ کے بڑھ جاؤ. اس کو کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کمپنی میں جاب پر لگا ہوتا ہے، میں 5 سال میں کل سے رہوں گا، نہیں ہوتا ہے. ایک زندگی لگاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے.
تو جو چیز کو حق سمجھتے ہو، جو چیز کو صحیح سمجھتے ہو، جو کام صحیح ہے، ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ. چونکہ ایک ریسرچ ورک کو انسان کرے گا تو کوئی قبول نہیں کرتا آسانی سے. تو اس کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ریزیلینس اور پرسیورنس، صبر اور تحمل لگتا ہے. مطلب جس بات کو میں سمجھتا ہوں اس کو ثابت کر کے رکھتا ہوں. یہ کرنا پڑے گا. لاکھ اڑچنیں آئیں گی، لوگ بولیں گے فلاں ہے فلاں ہے، آپ کو کرنا ہے، آپ کو دنیا کچھ دے کر جانا. اس کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے میں پیدا کراؤں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. چھٹی چیز جو آپ کو کرنا ہے، افیکٹو کمیونیکیشن اسکلس. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اچھا بولنا سیکھنا اور بچوں کو سکھانا ہے. چونکہ اوریٹرشپ، اچھا بولنے سے کئی فائدے دین اور دنیا دونوں کے ہیں. مسلمان منہ کھول رہا ہے تو پہلے تو منہ کھل نہیں رہا، تھوکنا پڑتا ہے اس بات کو، اس کے بعد بات کر سکتا ہوں. کیا کیا کھا کے رکھتا منہ میں نہیں ماننا. بات کرنے کے اخلاق نہیں، تہذیب نہیں. بات شروع کرے تو کہاں سے شروع کرے یہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بات غلط کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ اجنتا کی کیوز ہیں اورنگ آباد سے بہت قریب ہے، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یونیسکو. اور وہاں کچھ لوگ گئے ہوئے تھے تو ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، ان کو دعوت دینے کا شوق تھا نان مسلم. اچھی بات ہے لیکن غلط بات کرنے کا نتیجہ. اب گفا، پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی اتنی تلاش نہیں کرنا، پہلے ایک تقریباً 15 سال پہلے. گفا ہے، زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، فلاں ہے، اور ایک فارنر بھی جاؤ. تو فارنر سے پہلا سوال کیا معلوم ہے؟ آر یو الون؟ یہ کیا تم اکیلے ہو؟ یہ پوچھتے جو بھاگ رہا ہو، جو بھاگ رہا ہو، رک رہا ہی نہیں ہو. پھر میرے کو آ کے بولتا وہ فارنر بھاگ گیا، میں اس کو دعوت دینے گیا. میں نے کہا کیا پوچھے تم نے؟ تو میں نے پوچھا آر یو الون؟ بولے ایک مولوی آدمی ایک فارنر سے گفا جہاں انسان بھی نہیں ہے، تھوڑے بہت لوگ ہیں، وہاں پوچھا آر یو الون؟ کیا تم اکیلے ہو؟ اس کو تو اپنی جان کی کوئی بھاگنا شروع کر دیا. اس کو بات کرنے کا طریقہ رہتا. میرا نام فیض ہے، میں اورنگ آباد سے تعلق رکھتا ہوں، گفائیں دیکھنے آیا تھا، آپ کا کیسے آنا ہو سر؟ یہ طریقہ رہتا. اوریٹرشپ نہیں مسلمانوں، بات کرنے کا طریقہ نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب اخلاق سب سے نرالے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا. تو اپنے بچوں کو بنائیے. اوریٹرشپ، اچھی بات کرنا، یہ موسٹ پاورفل ٹول ہے آج کے زمانے کا. کیونکہ بہت سارے لوگ اسے غلط استعمال کر کے بول وچن دے کے حکومتیں چلا لے رہے ہیں. اور کیا دے رہے ہیں آپ؟ اچھے اچھے الفاظ تو دے رہے الیکشن سے پہلے، بعد میں کیا مل رہا آپ کو فیصلے دیں گا؟ الفاظ، بول وچن، اوریٹرشپ اچھائی کے لیے استعمال کرو اس کو. اور ساتھ آخری صفت جو میں چاہوں گا آپ کو یہ ہے، اپنے لیے مینٹور تلاش کرو، گائیڈ تلاش کرو. مربی بولتے تھے پہلے زمانے، مرشد بولتے تھے. ابھی تو خیر وہ ذرا غلط ٹرم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ الفاظ کے معنی کے طور پر اچھے ٹرمس ہیں. کسی کو اپنا گائیڈ بناؤ. مسلمانوں میں غلط صفت کیا معلوم؟ نوجوانوں میں اپنے اوپر کوئی نہیں، اپنے کو سب آتا. بیوقوف انسان، دنیا ایسے نہیں چلتی. ارے مجھے بتاؤ صاحب، اور کچھ لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے، جو آدمی مجھے نیٹ پڑھانے آ رہا ہے وہ خود ڈاکٹر نہیں ہے، مجھے کیا ڈاکٹر بنائے گا؟ لاجک ہے اس میں کچھ؟ آپ بولیں گے بیوقوفانہ بات. تمہارے ابا کیا ہے؟ کھیتی کرتے ہیں، تم کو یہاں تک کیسے لائے؟ ہاں گائیڈ کے لیے وہ کام کرنا ضروری نہیں جس میں وہ گائیڈ کرتا ہے. سچن تینڈولکر کے ٹیچر نے کون سا اسٹیٹ لیول کا میچ کھیلا مجھے بتائیے کرکٹ میں، لیکن وہ سچن تینڈولکر کے گائیڈ ہیں. رونالڈو کے کون سا کوچ ہے جس نے اسٹیٹ کا نیشنل لیول کا کوئی فٹ بال گیم کھیلا ہوگا، بٹ وہ پھر بھی رونالڈو کا کوچ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ کے مینٹرز اور گائیڈز اور کوچ کو اس فیلڈ میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، بٹ ان کے گائیڈنس میں آپ کو رہنا ضروری ہے. وقتاً فوقتاً وہ اصولی بات جانتے ہوں گے، ہر بات نہیں جانتے ہوں گے. جیسا کوئی آیا اسٹوڈنٹ کہ مجھے ترکی جانا ہے پڑھنے کے لیے، کیا کروں؟ تو ایک آدمی جو ترکی گیا نہیں مشورہ دے سکتا ہے نا، دے سکتا ہے. تو مسلم کمیونٹی کے پاس کسی کو اپنا لیڈر ماننا، گائیڈ ماننا، مینٹر ہے ہی نہیں بجاتا. نہیں میں اکیلا پیدا ہوا، اکیلا دنیا سے جاؤں گا. پاگل انسان، دنیا ایسی نہیں چلتی ہے. ایک نان مسلم کا حال یہ، ایک ٹیچر نے اس کو چوتھی جماعت میں میتھس کا سبجیکٹ 2 مہینے پڑھایا تھا، اس کا تو ٹیچر چلا گیا، لیکن پوری زندگی وہ ٹیچر ملا تو عزت سے کھڑے ہو کے وہ کثر آئی ہے، کیونکہ اس کا گائیڈ ہے، مینٹور ہے. ہم لوگ یہ احسان، مطلب احسان فراموش کام ہو چکی ہے. یہ بات یاد رکھیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے تو مشرکین کا احسان چکایا واپس. متم نبی کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگ کے بعد قیدیوں کو جو ہے رہا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور رہا کر رہے ہیں جنگ بدر کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمپنسیشن لے رہے ہیں، ان کے جو ہے کچھ پیسے لیے جا رہے ہیں، کوئی لوگ کچھ دے کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ معاہدہ کر رہے ہیں.
تو تب اللہ کے رسول فرماتے اگر متم بھی ندی آج زندہ ہوتا وہ کافر تھا اور کفر کی حالت میں مرا، لیکن اللہ کے رسول کو امان دی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے، کہا متم بھی ندی اگر آج زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا تو میں ان ساروں کو اس کے کہنے پر چھوڑ دیتا۔ آپ احسان فراموش نہیں تھے، آپ لوگ احسان یاد رکھتے تھے اور جہاں ضرورت ہے اس کو بولتے بھی تھے۔ تو آج امت مسلموں گائیڈ ہی نہیں ہوئی، ان گائیڈڈ۔ اگر جیسے اس کی مثال میں دے سکتا سمجھنے کے لیے، ایک میزائل ہوتا ہے جو اپنے ٹارگیٹ پہ چھوڑا جاتا ہے، تو آج کل کی میزائل تو بریجز، پول، بلڈنگیں سب پار کرتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے لیے سب ان کو گائیڈ کرتے ہیں، تو گائیڈڈ میزائلز بولتے ہیں جو تاکہ اپنے ڈیسٹینیشن میں ٹکرا جاتے ہیں۔ مسلمان کی مثال کیا مانوں آج کے؟ وہ راکٹ ہے جو گلی میں جلایا جاتا ہے، چل گیا تو سر اٹھنا اڑیں گا نہیں مانتا، کدھر پہ جا رہا، گھر میں گزرا، لنگی میں گزرا، گاڑی میں گزرا، وہ ان گائیڈڈ میزائلس، کوئی رہنما چاہیے ہی نہیں ان کو، ہم بس ایسے جئیں گے۔ اللہ کے لیے بناؤ کسی کو اپنا رہبر دنیا کے اندر، گائیڈنس لو، فیلڈس کے جو مہارتی ہوتے ہیں یا اصولی علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ تو یہ 7 صفتیں تھی، میں چاہ رہا تھا علم کے تعلق سے چونکہ ان کا امپورٹنس ہے، یہ صفتیں ہم کوشش کریں اپنے اندر پیدا کریں۔ ان صفت کے لاتعداد فائدے انشاءاللہ آپ کو اپنی لائف میں ملیں گے، اور یہ عادت اگر ہم لگا لیں گے تو ہم وہ لوگ بن جائیں گے جو اہمیت والے ہو جائیں گے۔ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، ہم کب بول سکتے ہیں کہ مسلمان اب اہمیت والی قوم ہو چکی ہے اس ملک عزیز میں؟ تو میرا جواب سن لیجیے، جس وقت نان مسلم یہ بولنے لگے کہ اگر علم لینا ہے تو ادھر جانا پڑتا، میاں بھائی کے پاس جانا پڑتا، تو سمجھو آپ اس مقام پر پہنچ گئے جس وجہ سے قومیں آپ کی عزت کریں گے۔ لوگ کہیں کہ علم لینا ہے کہ ان کے ٹیوشن سب سے اچھے، ان کے اسکول سب سے اچھے، ان کے کالج سب سے اچھے، ان کے پاس نالج ہے کہ نہیں۔ جب وہ مقام آپ حاصل کریں گے جو پہلے تھا، سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا قوم کے لیے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علم، ہنر اور فن کے بارے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو علم کی اہمیت کو جان کر اس کے حاصل کرنے کو جو ہے ہمارے لیے آسان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا سمجھنا آسان کرے، جب تک ہمارے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے، خاتمہ ایمان کو رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔